अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करना। सबसे पहले बात करेंगे तिल अबब में 3 बसों में धमाके, इसराइली फौज का मगरबी किनारे में कहर, नायब वज़ीर आज़म का नाकाम दौरा अमरीका, ट्रंप की ज़ेलेंस्की को शटअप कॉल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त इसराइल में 3 बसों में खबरें ये आ रही हैं कि भाई सब धमाके हुए हैं, और ये कहीं और नहीं हुए बल्कि कैपिटल में हुए हैं। और जो मेरे पास ताज़ा तरीन आदाद शुमार है, मैं पहले पढ़ के फिर उस पर तज्जिया करता हूं। इसराइल में 3 बसों में धमाके रिपोर्ट हुए हैं, जबकि नेतन्याहू का मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का हुक्म दिया है। पुलिस के मुताबिक 2 दीगर बसों में मौजूद डिवाइस फटने में नाकाम रही। इसराइली मीडिया के मुताबिक तिल अबब के जनूब में बेटियाम में 3 बसों में धमाके हुए, जिसके बारे में इसराइली पुलिस का कहना है कि मुश्तबा दहशतगर्दाना हमला। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि 2 दीगर बसों में मौजूद डिवाइस फटने में नाकाम रही, जबकि पुलिस की भारी नफरी जाए वकूफ पर मौजूद है और मुश्तबा अफराद की तलाशी कर रही है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर ट्रांसपोर्ट मेरी रिजियो ने मुल्क में तमाम बसों, ट्रेनों और लाइट ट्रेनों को रोक दिया है ताकि धमाका खेज डिवाइस की जांच की जा सके। वजीर आजम ने यानी वजीर आजम का जो दफ्तर है एक्स पर पोस्ट किया, नेतन्याहू ने इसराइली फौज को हुक्म दिया कि वो मगरबी किनारे में एक सख्त ऑपरेशन करे। अब मैं आपके सामने रख लेता हूं कि इस वक्त थरथरी मची हुई है इसराइल के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ बसों, मुख्तलिफ ट्रेन में कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से पैजेस का सरप्राइज दिया था इसराइल ने लेबनान को, अब ऐसा ही सरप्राइज के हवाले से इसराइली मीडिया में एक तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, कहीं ना कहीं एक खौफ है, एक तशवीश में वो मुब्तला है। और जो मेरे सामने आदाद शुमार आ रहे हैं, उस आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त तिल अबब में तकरीबन 3 बसों में धमाका खेज डिवाइस के हवाले से खबरें आ रही हैं। कुछ 2 बसों में जो कहा जा रहा है कि 2 बसों में डिवाइस को फटने से नाकाम बना दिया गया। दीगरे जो ट्रेन है, बसें हैं, ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं, उसमें उन्होंने बाकायदा जो है रेड यानी हाई अलर्ट आप कह सकते हैं कि उसको जारी कर दिया, और उसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब आप तमाम क्योंकि उनके जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उनको खतरा ये है कि शायद ये डिवाइस जो है तिल अबब तक अगर पहुंच चुकी हैं तो तिल अबब से भी आगे की तरफ जा सकती हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ ट्रेनों की चेक एंड बैलेंस शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को रोक लिया गया। खौफ और हरास है इस वक्त इसराइल के अंदर। और मैंने आपको कहा था कि दहशतगर्दी जो है, जिस तरीके से इसराइल ने फैलाई मुख्तलिफ जगहों में, जो दहशत फैलाई, जहां जुल्म बर्बरियत की, कहीं ना कहीं उसका जवाब भी आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो चुका। और आपने कभी सोचा नहीं था कि तिल अबब के अंदर धमाके होंगे। तिल अबब के अंदर जो है मुख्तलिफ वो मुकामात जो हसास मुकामात हैं, जहां पर फौजी तनसीबात हैं, जहां दीगर सिस्टम मौजूद है, वहां पर इस किस्म के खबरें मौसूल होंगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पर हालात कशीदा हैं, ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। गम और गुस्सा दोबारा नेतन्याहू के अंदर पाया जाता है। हालांकि आपको मैंने कहा था कि सीज फायर हो चुका है। सीज फायर होने के बावजूद अगर आज इसराइल फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो यकीनन उसका भी जवाब उनको भरपूर तरीके से हमास की जानिब से दिया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि इस वक्त तिल अबब में जो है कहा जा रहा है कि तकरीबन मुख्तलिफ बसों में, और 3 बसों के हवाले से तुमने कहा कि भाई 3 बसों में धमाके हुए हैं, और इन धमाकों के हवाले से अब तक खबरें छुपाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आदद शुमार है, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। इस हवाले से जैसे तफसीलात मेरे सामने आएंगी मैं आपके सामने रखूंगा। आपको पता है कि इसराइल की मीडिया में कदगने हैं, पाबंदियां हैं, उसकी वजूहात आपको भी पता है कि वहां से खबर निकालना, खासकर इस हवाले से वीडियो पर भी पाबंदी आयद है कि कोई शख्स अगर अपने मोबाइल पर वीडियो बना के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है तो वहां से भी उसके लिए भी जुर्माने और उनको भी कैद जो है उसमें डाला जा सकता है। तो ये सूरत हाल है। जैसे अपडेट आएंगे वो आपके साथ शेयर करें, लेकिन इस वक्त इमरजेंसी मुख्तलिफ बसों, ट्रेनों, ट्रांसपोर्ट में जारी हो चुकी है, नाफिज हो चुकी है, चेकिंग शुरू हो चुकी है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। बात करते हैं अमेरिका और यूक्रेन के ताल्लुकात में दरारें वसी होने लगी हैं। ट्रंप इंतजामिया ने अस्करी इमदाद के बदले
قیمتی معدنیات حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر مائک وارڈز کا کہنا ہے کہ یوکرین کے معدنیات کے مسئلے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا۔ کیف سے آنے والے بیانات صدر ٹرمپ کی توہین ہے۔ امریکی ایلچی برائے یوکرین نے کیف میں صدر زیلنسکی سے ملاقات کی، تاہم دونوں کی مشترکہ پریس کانفرنس کی وجہ بتائے بغیر منسوخ کر دیا گیا۔ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کے باوجود معاہدے پر زور جاری ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے یوکرینی ہم منصب کے انتخابات کے بعد ڈکٹیٹر قرار دیا تھا، جس کے بعد زیلنسکی نے کہا تھا کہ ٹرمپ روسی غلط معلومات کے بلبلے میں پھنس گئے ہیں، جس کے جواب میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار یوکرین ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 3 سال میں یوکرین کی فوجی امداد کے طور پر اربوں ڈالر فراہم کیے، اور ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کی معدنیات میں امریکہ سرمایہ کاری اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں یہ رقم واپس حل یا ان کا کام ہے، ان کا کاروبار یہی ہے۔ اسی طرح وہ واشنگٹن کی امداد کے اعتراف میں امریکہ کو $500 ارب کی معدنی مراعات دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوامی طور پر امریکہ کو یہ اشارہ دیں کہ امریکہ امداد واپس لے رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ زیلنسکی صاحب جو ہے یہ رجیم چینج کا حصہ بنے، اور پھر یہ CIA نے پلانٹ کیا اس کو، کیونکہ اس کے پرانی ایک ویڈیو ہے، تھوڑا سا دکھاتے ہیں۔ یہ زبردست طریقے سے رقص بھی کیا کرتے، مزاحیہ اداکار تھے، تو بیڑا غرق کر دیا۔ جب آپ کسی رجیم کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ایسی سچویشن ہوتی ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں یہ زیلنسکی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نہیں ہے، کیونکہ زیلنسکی جو تھے یہ پہلے مزاحیہ اداکار تھے، سٹیج ڈانسر بھی تھے، سٹیج میں مزاحیہ، جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ افتخار ٹھاکر ہے اور اداکار اپنی ایکٹنگ کے سکل سے لوگوں کے دل جو ہے ان پر راج کرتے ہیں، اسی طرح زیلنسکی بھی ویسے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے ڈکٹیٹر قرار دیا ہے، جبکہ اس بیان کو جرمنی، فرانس، دیگر ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ سو بہرحال دنیا بھر میں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جرمنی کے اخبارات، اب زیلنسکی، اب آپ کو میں نے اس پہ کل بھی بات کی تھی، کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ٹرمپ کیوں ایسا چاہتا ہے کہ وہ یوکرین سے ہاتھ سائڈ پہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیوٹن کے ساتھ وہ دوبارہ تعلقات کی بحالی کے اس دروازے کو بار بار اس لیے کھٹکھٹا رہا ہے چونکہ پیوتن اور چائنا شی جن پنگ کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اب جو اس وقت CIA ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کس طریقے سے چائنا کو تنہائی کے اس منزل میں جا کے پہنچا دیا جائے اور پیوتن کو اپنی طرف لے کے جائے، کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں تو اس جنگ میں مغربی دنیا اس بات پہ بھی غم غصے میں ہے کہ بھئی سب ہمیں سرنڈر کر دیا گیا ہے، یعنی ٹرمپ نے ہمیں رشیا کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ 3 سال کی اس جنگ کے باوجود میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یوکرین کے تقریباً 8 لاکھ سے زائد جو ہے ہلاکتیں ہو چکی، جن کو چھپایا جا رہا ہے۔ میں اعداد و شمار آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، اسکرین پر ذرا دیکھیے کہ ان اعداد و شمار کو جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا دھچکا نہ صرف زیلنسکی، اس کی فوج، یوکرینی فوج، بلکہ نیٹو کو بھی بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ سو بہرحال اس پہ میں تفصیل میں گفتگو تو کر چکا ہوں، آگے جاتے ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے لبنان شام سرحد کے علاقے میں راہداری کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جسے حزب اللہ لبنانی سرزمین میں ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں جو ہے وہ نگران نے اس حملے میں زخمی ہونے والوں کے ایک غیر جو ہے تعداد، یعنی زیادہ تعداد ہے جس میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سرگرمی اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی مفاہمت کی سری خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 27 نومبر سے ایک نازک جنگ بندی زیر عمل ہے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر معاہدے کے خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ جنگی نگران ادارے سیرین یہ جو آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ رات گئے اسرائیل نے شام کے صوبہ حمص سے جو ہے متصل لبنان کے سرحدی قصبے وادی خالد کے قریب ایک راہداری پر حملہ کیا، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب آپ کا اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف تو منتیں تر لیں سیز فائر کے حوالے سے، لیکن دوسری جانب سچویشن یہ ہے کہ اب دوبارہ حالات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، اسحاق ڈار کا ناکام دورہ امریکہ۔ خبر یہ کہ نائب وزیر اعظم جو ہے
اسحاق ڈار امریکہ کے دورے پر گئے، نہ ان کے ساتھ ٹرمپ کی کوئی انتظامیہ ملی ہے، نہ ان سے کسی نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے خود سے بھی کوئی ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی رابطہ، یعنی ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھی رابطہ نہیں کیا، نہ ان کی جانب سے کیا گیا، تاہم وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ یک طرفہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے یک طرفہ ہی لگتی ہے، کیونکہ اس سائڈ سے لگتی ہے، اس سائڈ سے تو مجھے لگتی نہیں ہے، لیکن ہم بڑے دعوے دار ہیں کہ ہماری محبت کے چرچے بڑے عام ہیں۔ حالانکہ محبت ہوتی تو وہاں جو محبوب ہے وہ بھی آ کے گلے تو لگاتا، گلے نہ لگاتا، قریب تو آتا، لیکن نہ ہاتھ ملانے کے لیے، نہ نظریں ملانے کے لیے، اور نہ بات چیت کرنے کے لیے۔ تو دوسرے نے برطانیہ میں تحریک انصاف نے پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جو ہے وہاں پر احتجاج کیا، اور انہوں نے درجنوں اوورسیز پاکستانی اس میں شریک تھے جنہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ادھر امریکی سینیٹر جو ولسن نے ایک بار پھر جو خط جو اس وقت ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ ذرا آپ ملاحظہ فرمائے، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر سے انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا موجودہ رجیم جو ہے اسے انہوں نے ملٹری رجیم قرار دے دیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ویلسن جو ہے انہوں نے تیسری مرتبہ یہ آواز بلند کی، تیسری مرتبہ، اس سے پہلے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے، پھر اس سے انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا قانون میدان میں لا رہا ہوں جس کی وجہ سے کافی جرنیلوں پر، اسٹیبلشمنٹ کے تگڑے تگڑے لوگوں پر، خاص کر ان لوگوں پر جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور یہ جو رجیم ہے یہ ملٹری رجیم حکومت ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنی، بہت سا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔